بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حدیث نمبر 5، تقسیم میراث کی اہمیت۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثہ من الجنة یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے وارث کو وراثت سے محروم کیا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دے گا۔ حدیث سے آپ اندازہ لگائیے کہ مال متروکہ، میت نے جو مال چھوڑا ہے جس کو مال میراث کہا جاتا ہے، شریعت کی نظر میں اس کی کس قدر اہمیت ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر عمل نہیں کرتا اور وارثوں کو وراثت سے محروم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جنت سے محروم کر دے گا۔ زمانہ جاہلیت میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے عورتوں پر جہاں بہت سارے مظالم ڈھائے جاتے تھے، ان میں سے ایک بہت بڑا ظلم یہ بھی تھا کہ عورتوں کو میراث سے محروم کر دیا جاتا تھا، اور عربوں کے یہاں ایک دستور تھا کہ ہم کیوں اس کو میراث دیں۔ من لا يركب فرسا ولا يحمل سيفا ولا يقاتل عدوا، جو گھوڑے پر سوار نہ ہو سکے، جو تلوار نہ اٹھا سکے، جو دشمن کا مقابلہ نہ کر سکے، اسی اصول پر عمل کرتے ہوئے وہ لوگ ضعیفوں کو، کمزوروں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو میراث سے بالکل محروم کر دیتے تھے، اور الاکبر فالاکبر، جو عمر میں بڑا ہوتا تھا، جس کے بازو میں قوت ہوتی تھی، اسی کو میراث میں حصہ دیا جاتا۔ اسلام آیا، قرآن آیا، اللہ کے رسول تشریف لائے، اور شریعت مطہرہ نے پھر مکمل طریقے پر وضاحت کے ساتھ میراث کے مسائل کو بیان فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیے، قرآن مجید میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے مسائل کو اللہ نے اجمالی طور پر بیان کیا، ان کی تشریح کو اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا، مگر میراث کے مسائل کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، جس کو آپ فقہاء کرام اور مفتیان کرام سے معلوم کر ان پر عمل کر سکتے ہیں، اور کرنا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو قرآن و احادیث کی تمام باتوں پر، بالخصوص میراث کے تعلق سے جو مسائل ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔